السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 30 رجب المرجب 1421 ہجری مطابق 27 اکتوبر سن 2000 عیسوی کو درعیہ دعویٰ سینٹر کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے حقیقت وہابیت. یہ میرے لیے نہایت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج جس موضوع کی وضاحت کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ موضوع اس مقام، اس شہر، اس بستی سے متعلق ہے جس شہر، جس بستی اور جس علاقے سے اس موضوع کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ تحریک اسی سرزمین، اسی علاقے، اسی بستی، جس بستی میں آپ بیٹھے ہیں جسے ہم درعیہ کہتے ہیں، یہیں سے اٹھی تھی. یہاں کے ذرے ذرے، یہاں کی یہ حسین اور خوبصورت وادیاں، یہاں کی یہ فضائیں، یہاں کی یہ ہوائیں، سبھوں نے اس عظیم مصلح انسانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی دعوت کو سنا ہے، اس کے قدموں کی چاپ اور اس کی آہٹوں کو اپنے سینوں میں دفن کیا ہے. اس کے پیچھے اس سرزمین میں ایک تاریخ دفن ہے، ایک انقلابی تحریک دفن ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل سی مچا دی اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا. آج اس تحریک کی حقیقت سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں. میرے عزیز، یہ عجیب و غریب اتفاق ہے میرے ساتھ اس سرزمین پر کہ آج میں اس موضوع کے متعلق لب کشائی کر رہا ہوں. میں
چونکہ میرے آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھی ہے کہ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے۔ میرے بھائی، میں تقریباً 8:15 بجے آپ کے دعویٰ سینٹر کے گیٹ پر موجود تھا، لیکن میں اجنبی، شہر میں ہمارے ساتھ میں جو احباب تھے وہ بھی اجنبی اس جگہ کے لیے، انہیں علم نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بورڈ تھا، نہ وہاں کوئی پوسٹر تھا۔ بہرحال کسی طرح موبائل کے ذریعے یہاں کے انتظامیہ کو خبر دی گئی، گاڑی گئی، تو پھر ہم یہاں پر آئے۔ تاخیر کی اس کی وجہ ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مطمئن ہو کے بیٹھیں، دل جمعی سے بیٹھیں۔ آپ کے ذہنوں میں اگر شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ مکمل طور پر ہم آپ کے ہیں، آج کی رات ہماری ہے، آپ کی ہے۔ آپ نہایت ہی سکون و اطمینان سے اس لیکچر کو سماعت فرمائیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں، جو حاضر ہیں، اللہ ہم سب کو حق بات کے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اس بستی میں داخل ہوا اور اللہ کی قسم، جو میں آپ حضرات سے قریب ہوتا جا رہا تھا، آفس سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اندھیرا تھا لیکن پھر بھی ایک عجیب و غریب سی جستجو اور ایک عجیب و غریب سی تلاش اور ایک عجیب و غریب سی دلوں کے اندر ایک کیفیت میرے اوپر طاری تھی کہ میں آج 12ویں صدی کے اس مجدد کی شخصیت، دعوت کے اوپر لبیک کہنے والوں کو مسجدوں تک کے دروازے ان لوگوں کے اوپر بند کیے گئے، کیوں آخرکار اس کو بدنام کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں نے اسے بدنام کیا؟ کن لوگوں نے انگریزوں سے اس کے خلاف، انگریزوں کے کان بھر کر اس کے ماننے والوں کو وہابیت سے تعبیر کر کے، وہابی کہلوا کر ان کی گردنوں کو کٹوایا؟ ہندوستان کی سرزمین کو ان وہابیوں کا لقب دے کر کے کیوں انہیں پھانسیوں کے پھندے پر چڑھنے پر مجبور کیا گیا؟ کیوں ان وہابیوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان استعماری قوتوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کی کھاڑی سے ان کی گردنوں اور ان کے سروں سے بنگال کی کھاڑی کو بھرا ہوا تھا؟ کیوں ان کے خون سے ہندوستان کی سرزمین لالازار کر دی گئی تھی؟ یہ مفتی، یہ علماء، یہ ہمارے ملکوں کے محدث آخر اس دعوت کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہیں؟ آج آئیے اس محفل میں اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر، اپنے سینوں کو وسیع کر کے آئیے ذرا یہ المناک داستان بھی سنو۔ آئیے اس حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں، اور اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی اور اس کے نقاب کشائی کرنے کی ایک کم علم، ایک کم قوت و طاقت والا شخص جرأت اور ہمت کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو ہمت و قوت عطا فرمائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو اس دعوت کے مخالفین ہیں، جو لوگ اس دعوت کے پس پردہ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، کیوں اس دعوت کے مخالف تھے، ان کی بھی نقاب کشائی کی اللہ اس بندے ناچیز کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، میرے دوست، حق ہے اور قاف کا 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن جب بھی یہ حق اس دنیا کے اندر بپا کیا گیا، اور جب بھی یہ حق کا لفظ اس دنیا کے اندر بولا گیا، اور جب بھی یہ حق کی آواز دنیا کے کونے میں اٹھی، فوراً باطل چیخ پڑا، جھوٹ چیخنے اور چلانے لگا، باطل کے ایوانوں کے اندر ہلچل مچ گئی، اور اس حق کو مٹانے کے لیے باطل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ جو اپنے دامن میں بے شمار خوبیاں اور بے شمار سچائیاں اور بے شمار حقیقتیں اور بے شمار حقانیت لیے ہوئے ہے، اللہ اکبر، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں اسی حق کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے مٹانے کے لیے خود اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اس کو مٹانے والے برباد کر دیے گئے، ان کے نام و نشان اس کائنات سے مٹ گئے، لیکن اگر باقی رہا تو یہ حق
پوری کائنات کے اندر باقی رہا اور حق کو پھیلانے والے اس دنیا کے اندر باقی رہے. حق کو مٹانے والے بے نیست و نابود کر دیے گئے. مگر اگر کچھ حق کو مٹانے والے ان کے نام باقی بھی رہے تو آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت و موعظت کا علم اور نشان بن کے رہے ہیں. انہیں کوئی عزت سے اور انہیں کوئی بھی دنیا کا حق پسند آدمی عزت و اکرام سے یاد نہیں کرتا ہے. لوگوں آؤ ہم تمہیں ذرا تاریخ کے دریچے سے، تاریخ کے جھروکوں سے کچھ تاریخ کی جھلکیاں تمہارے سامنے پیش کریں. کیا تم امام التوحید ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھول گئے ہو؟ کیا ان کی تاریخ تمہیں یاد ہے؟ کیا قرآن میں تم نے ان کی داستان دعوت کو پڑھا ہے؟ کیا دعوت توحید کے اس تنہا یکا مرد مجاہد جو کفار اور مشرکین کے سامنے، جو باطل کے سامنے چٹان بن کر کے کھڑا ہو گیا تھا، کیا اس کی کوئی یاد تمہارے دل و دماغ میں ہے؟ جب اس نے حق کا آواز اپنے قوم کے اندر بلند کر دیا تھا اور جب اس نے حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی تو نتیجہ کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ خود اس کا اپنا باپ ہاتھ میں پتھر لے کر کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے حقیقی خونی رشتے کاٹ کر اپنے آنکھ کے چشم و چراغ کو اور اپنے نور نظر کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ نور نظر اس کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا. اور جب اس نے قوم کے سامنے یہی دعوت حق رکھی تھی تو قوم نے اسے مرحبا اور اہلاً سہلاً کی عبارتوں سے اس کا استقبال نہیں کیا تھا، پھولوں سے اس کا استقبال نہیں کیا تھا، خوشی و مسرت سے اس کا استقبال نہیں کیا تھا، بلکہ آگ کے انگاروں سے اس کا استقبال کیا گیا تھا اور اسے زندہ آگ کے انگاروں میں ڈال دیا گیا تھا. کیا تمہیں اللہ اکبر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ اور تمہیں معلوم نہیں کہ جب انہوں نے قوم کے سامنے یہی دعوت توحید بلند کی تھی اور قوم کے سامنے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت و پرستش کرو، دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کسی کی نظر و نیاز نہیں، کسی کے نام کے ذبیحے نہیں، کسی کے نام کی مالا نہ جپو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو. تو قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ قوم نے کیا کہا تھا؟ انکار، تکبر، کبر، اللہ کے عذاب کی طلب. اور حضرت صالح سے کہا تھا ہم اس دعوت کو تو ماننے سے رہے لیکن اس دعوت کے نہ ماننے کے اوپر جو تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھلائی سنا رہا ہے ہمیں منظور ہے، تو اللہ سے دعا کر دے تاکہ وہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے. استغفر اللہ. اس طرح سے تکبر سے کام لیا تھا. کیا تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں کہ جب انہوں نے حق کا آوازہ بلند کیا تو قوم لوط نے کیا کہا؟ اخرجوہم من قریتکم، اخرجوہم من قریتکم. لوط اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستیوں سے نکال دو، پاک کر دو اپنی بستی کی سرزمین کو. یہ لوگ بہت ہی اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہے ہیں، سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں. قوم نے حضرت لوط کو نکلنے پر ان کی بستی سے مجبور کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کے ذریعے سے اس بستی کو اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا. اللہ اکبر کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بستی کے کتوں کی آوازیں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنی تھیں اور وہاں سے اوپر اٹھا کر اس بستی کو پلٹ دیا گیا منہ کے بل اور زمین بوس کر دی گئی وہ بستی. اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہی نہیں بلکہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی، یہی دعوت حق کی مخالفت کرنے کی بنا پر. اور آگے بڑھو. یہ حضرت اور تمہیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں کہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جب اپنی قوم کے سامنے دعوت حق بلند کرتے ہیں تو قوم شعیب نے کیا کہا تھا؟ لنخرجنک یا شعیب، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک او لتعودن فی ملتنا. اے شعیب اپنی اس دعوت حق سے بعد آ جاؤ، اپنی اس دعوت توحید سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی اور تمہارے ماننے والوں کو شہر بدر کر دیں گے، یا تو پھر تم اپنے باپ داداؤں کے دین پر پلٹ آؤ اور جو ہم مانتے ہیں وہی مانو. اللہ اکبر. کیا تمہیں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ کیا تم بھول گئے کہ انہوں نے جو اپنی قوم کے سامنے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت و بندگی کرو. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے در
گھر کو چھوڑ کر غیروں کے دروں کی جب عیسائی کرتے ہو، غیروں کے چوکھٹوں پہ جا کے بھیک مانگتے ہو، غیروں سے مدد طلب کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو اپنی حاجت روائی، اپنی مشکل کشائی کے لیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو قوم نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر! حضرت ہود نے لاٹھی نہیں ماری تھی، قوم کو گالی نہیں دی تھی، حضرت ہود نے قوم کو برا بھلا نہیں کہا تھا، بلکہ حق کی ایک آواز بلند کی تھی، توحید کا ایک کلمہ بلند کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم